السلام علیکم جماعت ہشتم میں آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں فوت ہوئے۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز پنجہ ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا، ان کے ٹیچر بن گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ سر سالار جنگ کے ایما پر ان کے کہنے پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ ان کا لکھا ہوا یہ جو ناول ہے توبۃ النصوح، اس میں سے یہ ایک لیا گیا چھوٹا سا سبق۔ اب اس میں جو سبق ہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن جو اس میں کچھ دیکھیں جی وہ لوگ ہیں جو کردار ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ اس میں ماں ہے، بچہ ہے ایک سلیم کے والد صاحب ہیں جن کا نام نصوح ہے، اور ایک ان کی آیا ہے جن کا نام بیدارہ ہے۔ اب اس میں بتایا یہ کیا ہے کہ ایک صبح بیدارہ جو ہے وہ سلیم کو آ کر جگاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اوپر والی منزل پر نصوح نے انہیں بلایا ہے۔ تو جب نصوح کو یہ پتہ چلا کہ والد صاحب نے بلایا ہے تو وہ تھوڑا سا گھبرا گیا اور منہ ہاتھ دھو کر اماں جان سے پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ ابا جان نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ ماں نے نا علمی ظاہر کی تو بیدارہ سے پوچھا کہ ابا جان کیا غصے میں تھے، لیکن اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ بہرحال سلیم جو ہے وہ ڈرتا ہوا اوپری منزل پر گیا، اور لیکن وہاں پہ گیا تو نصوح نے پیار سے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے مدرسے کے آنے جانے کا وقت پوچھا۔ سلیم نے بتایا کہ وہ 1 گھنٹے تک مدرسے جائے گا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں جو ہے وہ بھائی جان جو ہے وہ اپنے کسی دوست کے پاس امتحان کی تیاری کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ گھر میں بڑے بھائی جو ہیں وہ گنجفہ اور شطرنج بلکہ تمام ہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے تیاری کا ان کو یہاں پہ وقت نہیں ملتا۔ میرا مدرسے جانے کا ٹائم تھوڑا دیر سے ہوتا ہے، اس لیے میں ذرا ٹھہر کر اکیلے ہی مدرسے جاتا ہوں۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کن کھیلوں میں دلچسپی ہے تو اس نے بتایا کہ مجھے کسی بھی قسم کے کسی کھیل میں دلچسپی نہیں ہے۔ جب باپ یعنی کہ نصوح نے بیٹے سے ہر کھیل سے بیزاری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ محلے میں جو 4 بچے رہتے ہیں ان کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی ہے، وہ سب بہت شریف ہیں اور ہر کوئی ان کے طریقے سلیقے کی تعریف کرتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ کسی قسم کی گالی دیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، تو نہ کسی کو چھیڑتے ہیں اور نہ کسی پر آوازیں کستے ہیں، اور وہ میرے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ان کی کسی نے جھوٹی شکایت بھی نہیں لگائی۔ جب باپ نے پوچھا کہ تمہاری واقفیت اس سے کیسے ہوئی تو اس نے بتایا کہ ایک دن مجھے سبق یاد نہ تھا تو مولوی صاحب نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا کہ ان میں سے جو منجرا بیٹا ہے ان 4 میں سے وہ میرا ہم عمر ہے اور وہ میری ہی کلاس میں پڑھتا ہے، تو میں اس کے پاس جا کر سبق یاد کر رہا ہوں۔ میں استاد صاحب کے کہنے پر ان کے گھر چلا گیا تو ان کی نانی جو کہ جائے نماز بچھا کر قبلہ رو بیٹھی تھی، کچھ پڑھ رہی تھیں، میں نے انہیں سلام نہیں کیا۔ میں جا کر دالان میں بیٹھ گیا۔ جب
ان کی نانی نے یعنی کہ حضرت بی نے نماز پڑھنے سے وہ فارغ ہوئی اور اپنے ساری تسبیحات پڑھ لیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سب کو چھوٹوں بڑوں کو سلام کیا کریں۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد میں اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا اور حضرت بھی مجھے نصیحت کیا کرتی تھی۔ یہ ان کی نصیحتوں کا ہی اثر ہے کہ مجھ میں ساری تبدیلیاں آئی ہیں اور میرا جو دل ہے وہ ہر طرح کے کھیلوں سے بیزار ہو گیا ہے۔ بس یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ آپ نے اچھی طرح ذرا ذہن نشین کر لینا ہے، خود سبق 3 سے 4 بار پڑھیں اور ذہن اس کا جو خلاصہ ہے وہ بعد میں ہم کلاس میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔ میں آپ کو ان کے جو مشکل الفاظ ہیں انہیں انڈر لائن آپ کر لیجیے گا، میں اس کی لسٹ اٹیچ کر دوں گی اور آپ نے کاپی بک کے اوپر ہی ان کو لکھ لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے، شکریہ۔